اسرائیل کے غزہ پر حملوں، مسجد اقصی کی بار بار بے حرمتی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی کارروائیوں کے خلاف عرب اسرائیل یوم کپور جنگ کے 50 سال بعد ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق صبح 6:30 بجے حماس نے غزہ سے بیک وقت بری، بحری اور فضائی کارروائی کر کے پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ دنیا بھر میں مانی ہوئی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو بھی اس سرپرائز حملے کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حماس نے جس طرح اسرائیل کے مضبوط دفاعی نظام کو توڑ کر اور خفیہ ایجنسیوں کو بے خبر رکھ کر طوفان الاقصی کے نام سے جو کارروائی کی، یہ اسرائیلی حکومت اور اس کی حامی مغربی طاقتوں سمیت سب کے لیے ایک معمہ ہے۔ حماس نے اسرائیل کے جنوبی شہروں میں فوجی اڈوں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حماس کے مجاہدین کی بڑی تعداد غزہ کی سرحد پر موجود باڑ ہٹاتے ہوئے زمینی راستے سے اسرائیل کے شہر اشکلون سمیت جنوبی شہروں میں داخل ہوئی، جبکہ سمندری راستے سے بھی اسرائیل پر حملہ کیا گیا۔ حماس کو چند سال پہلے اس وقت مقبولیت ملنا شروع ہوئی جب یاسر عرفات کی تنظیم PLO اور الفتح پارٹی کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1993 میں PLO کے اسرائیل کے ساتھ اوسلو معاہدے کے بعد اور پھر 2004 میں یاسر عرفات کے انتقال کے بعد حماس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ تنظیم اسرائیل اور اس کے حامیوں کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کے صدر اور الفتح پارٹی کے رہنما محمود عباس کی طرح سمجھوتے کی حامی نہیں ہے۔ 2006 میں انتخابات جیتنے کے باوجود غزہ میں حماس کے مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا تھا۔ جون 2007 میں حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس وقت سے لے کر اب تک اسرائیل اور خاص طور پر نیتن یاہو کی فاشسٹ حکومت نے غزہ کے شہریوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ اب یہ طوفان الاقصی کئی سالوں پر محیط اسرائیلی جبر کا ہی ایک بھرپور جواب ہے۔ اس جنگ میں جہاں تک عالمی برادری کا تعلق ہے تو امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور بھارت کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور کویت نے حماس کی کارروائی کو اسرائیلی مظالم کا رد عمل قرار دیا ہے، جبکہ ایران، شام، یمن، افغانستان نے حماس کی کارروائی کا پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔ روس اور چین نے فلسطین اور اسرائیل دونوں سے ہی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ طوفان الاقصی کیا رخ اختیار کرے گا۔ سوال اس طرح سے، طوفان الاقصی حماس نے اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کے خلاف جنگ چھیڑ کر دنیا کو حیران کر دیا، جنگ کا کیا ممکنہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ حسن نثار صاحب۔ دیکھیں عائشہ، یہ 9/11 پہ بھی پہلا ریئیکشن لوگوں کا کچھ اور طرح کا تھا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پرجوش کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے۔ میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ اللہ کرے اس آغاز کا انجام بھی آغاز جیسا ہو۔ کیا کہا میں نے؟ اس آغاز کا انجام جو ہے وہ بھی آغاز جیسا ہو۔ دیکھیں، ایک بات جو میرے جیسے کم فہم آدمی کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اس سکیل پہ کیے گئے ملٹی پرونگڈ حملے کا اسرائیل جیسے ملک کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات مجھ جیسے کم فہم کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے اس دور میں تو ایک ایوریج قسم کی جو ریاست ہوتی ہے نا، اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہوتی، ٹیکنالوجی کے اس دور میں تو وہ بھی اتنی بے خبر نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل تو ٹیکنالوجی کا سرچشمہ ہے، نوبیل پرائز آپ ٹریپ کہہ رہے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، پلیز میرے منہ میں لفظ نہ ڈالیں۔ میں کوئی ٹریپ شیپ سازش تھیوری وغیرہ میں آئی ڈونٹ بلیو ان دس نانسنس۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ڈراپ سین کا دعاؤں کے ساتھ انتظار کریں۔ آئی ایم ناٹ کیپیبل۔ ہاں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ شہزاد صاحب، ایک تو سوال حسن صاحب نے بھی اٹھایا ہے، ٹیکنالوجی اور سارے معاملے کو اور کتنا ایکوپڈ اسرائیل ہے ساری دنیا جانتی۔ ایک ماضی بھی ہے، عرب اسرائیل جنگیں ہوتی رہیں، 56، 67، 73 کی مثالیں ہیں۔ مصر اور شام جیسی مضبوط فوجی ریاستوں نے بھی اسرائیل کے خلاف ان جنگوں میں حصہ لیا۔ حماس کو کئی ملکوں اور تنظیموں کا سپورٹ بھی رہا۔ اسرائیل کے پاس جو لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اسرائیل غزہ پہ سے قبضہ ختم کر لے گا؟ حماس کی طرف سے مزاحمت سخت ہوگی؟ حماس کو ختم ہو کر پیچھے ہونا پڑے گا؟ دیکھیے، اس کو جنگ کہنا غلط ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ یہ ایک احتجاج ہو سکتا ہے، اور ایسا احتجاج جو کہ وائلنٹ احتجاج ہے۔ اس کی وجوہات آپ جو مرضی بیان کر لیں، تاریخی پس منظر میں بیان کر لیں،
اپنے مستقبل کے حساب سے تو مجھے اس کی کوئی ریلیونس نظر نہیں آتی. اصل میں جو بھی کام کیا جائے اس کو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کمر دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی, وہ اتنے پریشان ہو چکے ہوئے تھے. لیکن یہ کچھ ابھی کا ہونا نہیں ہے, یہ آج کل میں جو ہونا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. ورنہ یہ جو غزہ کے لوگ ہیں یہ تو 16 سال سے اس جبر اور اس اوپن ایئر جیل کے باشندے ہیں جو کہ 16 سال سے جس کے اوپر مکمل طور پر اسرائیل کا قبضہ ہے. تو فلسطینیوں کے ساتھ تو 75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ آج کیا ان کے دل میں آئی کہ آج ہم جا کے راکٹ اٹیک کریں گے اور ہم یوں کریں گے اور ایسا کریں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بدقسمتی سے اللہ نہ کرے ایسا ہو, بھیانک ہو سکتا ہے. صرف 20 لاکھ لوگ ہیں اور ایک ایسی فوج ہے جو کہ غالباً دنیا کی بہترین فوجوں میں سے اور ٹیکنالوجی سے لیس فوج ہے. وہ بالکل صحیح کہا حسن نثار صاحب نے کہ اتنا آسانی سے اس کو پنچ آف سالٹ کے ساتھ لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوا تو کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن کچھ چیزیں جو چونکہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا, تو میں اس کے اوپر چند چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات, سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاملات طے ہونے جا رہے تھے اب نہیں ہوں گے. نمبر 2, نیتن یاہو اندرونی طور پر ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر سخت مشکل میں تھا. اس کے خلاف کھڑے طرح طرح کے اس وقت جلوس نکل رہے تھے. وہ جوڈیشری کو قابو کرنا چاہ رہا تھا مکمل طور پر, اور اس کے خلاف ایک ریئیکشن تھا. اس کے قابو میں چیزیں آ نہیں رہی تھیں کیونکہ اس کے اپنے کیسز اس کی جوڈیشری کے سامنے پڑے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو مینج کرے اور مانیٹر کر سکے اور کنٹرول کر سکے. اس کے خلاف ریئیکشن تھا. اب جنگ ڈکلیئر کرنے کے بعد, ایمرجنسی لگانے کے بعد وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ جو پالیٹکس ہے, وہ جو ایک ابال ہے اندرونی طور پر, اس کو کنٹرول کر سکے, اس کو قابو کر سکے. تیسرا, 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی تھی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بات کرنی ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے, تو 2 اسٹیٹ سولوشن ماننا پڑے گا. یہ ویسٹ بھی کہہ رہا تھا اب, اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کروں گا. آپ غزہ کی بات کرتے ہو, میں تو مغربی پٹی پہ بھی قبضہ کروں گا. اب اس نے کہا کہ میری جنگ چھڑ گئی ہے اور یہ لمبی جنگ ہوگی. یہ حزب اللہ کے ساتھ بھی ہے, یہ غزہ کے اندر بھی ہے, یہ ایران کے ساتھ بھی ہے. اگر اتنی لمبی جنگ کرے گا تو کہاں ویسٹ بینک اور کہاں غزہ؟ یہ تو وہ سب کچھ کر لے گا جو اس کے پلانز میں. کیا اس نے ہمیں ایک ایسے ہری جھنڈی دکھائی اس طرف سعودی عربیہ والی, اور اس کے بعد لال جھنڈی دکھا کے یہاں پہ جنگ شروع کر دی دنیا کے اندر, اور سب کے سب لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ویسٹ والے؟ تو مجھے خدا نخواستہ, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, مجھے کچھ یہ انجام اچھا ہوتا نظر نہیں آتا. 2 اسٹیٹ سولوشن شاید یہاں ختم ہو جائے گا, یا اگر دنیا اتنے ہیوی انداز میں آئی جو کہ آج تک کبھی نہیں آئی. کشمیری ویسے کے ویسے پڑے ہیں, فلسطینی ویسے کے ویسے پڑے ہیں, نہیں آئیں گے ان کی مدد کے لیے, لیکن اسرائیلیوں کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے. آج ایک پورا فلیٹ موو ہو کے وہاں پہ آ گیا, اس لیے اس کو تو ضرورت نہیں تھی, لیکن اپنی سپورٹ دکھانے کے لیے, یہ ویسٹ کا اپنی سپورٹ اس کو اسرائیل کو مکمل طور پر مدد کرنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملیٹریلی اسرائیل یہاں پہ جنگ ہارے, باوجود اس کے کہ غزن شاید بہت ہی دلیر ہیں, کم از کم ہم سے تو بہت دلیر ہیں, جو کہ ہمارے اوپر تو اتنے لوگ آئے اور گزر کے چلے گئے اور ہم آنکھیں فرش راہ بچھائے چلتے چلے گئے. یہ مائی کے لال آج بھی کھڑے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل اکیلے ہیں, نہتے ہیں اور ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں.